السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی بہترین لکھائی کے ساتھ لکھا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ اردو اے کا کام تھا بند نمبر 1 کی تشریح، اور اردو بی کا کام تھا ہمارا اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے ہم نے کل وہ اپنا ورق کیا تھا۔ آج بیٹا ہمارا ورق ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ آج بیٹا 22 مئی 2021 بروز ہفتہ ہے۔ جماعت کا کام، عنوان ہے نظم پیارا وطن، ذیلی عنوان اشعار کی تشریح، شاعر کا نام اختر شعرانی۔ بند نمبر 2 آج 2 اور 3 کریں گے انشاءاللہ آج کے جو ہے وہ ورق کے اندر۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ تشریح ہے اس کی۔ اس نظم کے دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے وطن کے خوبصورت جنگل سرسبز درختوں سے لہلہا رہے ہیں۔ یہ سرسبز باغ کے منظر بہت حسین اور جمیل دکھائی دے رہے ہیں۔ سرسبز و شاداب درختوں، کھیتوں، ڈالیوں اور ہریالیوں سے لہرتا ہوا ہمارا وطن بہت ہی پیارا ہے۔ ہمارا وطن باغوں میں موجود خوبصورت رنگ برنگ کے پھولوں سے مہکتا ہوا ہے، رنگین اور حسین پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتا ہوا ہے۔ ہمارے وطن کے باغوں کے مناظر خوبصورت پھولوں کے ساتھ سجے سنورے ہوئے ہیں۔ یہ تھی بند نمبر 2 کی تشریح۔ اس طرح بند نمبر 3 ہے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے بھرپور سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ بند نمبر 3 ہے، اس کی تشریح ہے۔ اس کی تشریح شاعر کہتا ہے ہمارے خوبصورت وطن میں ہر طرف بہاریں چھائی ہوئی ہیں، وطن کے باغوں میں خوبصورت پھول اپنے رنگوں اور خوشبوؤں کا حسن لیے قائم ہے۔ وطن کے باغوں میں گویا بہاریں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ برسات کے موسم میں آسمان سے اٹھنے والی کالی گٹائیں کیا رنگ لے کر آئی ہیں۔ سارے وطن میں ان بہاروں، رنگوں اور خوشبوؤں کی وجہ سے خوشی کا سماں ہے، یعنی کہ سارا وطن خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بند نمبر 3 کی تشریح ہے۔ یہ تو تھا ہمارا اردو اے کا کام۔ جس طرح بیٹا میں نے خوبصورت رائٹنگ کے اندر بہت ہی جو ہے وہ اچھی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ میں نے لکھا ہے، اسی طرح آپ نے اپنی لکھائی کو بہترین بنا کر اپنے جو ہے وہ ورق کو اردو اے کی کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ یہ بند نمبر 2 کی تشریح اور بند نمبر 3 کی تشریح، یہ اردو اے کا کام ہے۔ جیسے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹ، جماعت کا کام، ہفتہ، یہ آپ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، بلو مارکر کے ساتھ۔ عنوان، ذیلی عنوان، شاعر کا نام، یہ بھی مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ بند نمبر 2 اور یہ اشعار بھی مارکر کے ساتھ لکھیں گے، اور پھر یہ تشریح کی جو ہے وہ یہ لفظ، یہ بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھ کر باقی یہ جو چیزیں ہیں اور یہ تشریح آپ نے بلو انک کے ساتھ جو ہے وہ لکھنی ہے۔ یہ اردو اے کی کاپی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ اب اردو بی کا کام کیا ہے؟ یہ ہے اردو بی کا کام۔ اردو بی کی کاپی کے اوپر بھی آپ نے 22 مئی 2021 جماعت کا کام بروز ہفتہ۔ عنوان ہے ہمارا مضمون، آج مضمون کریں گے۔ ذیلی عنوان ہے میرا مشغلہ۔ مشغلہ جو ہے وہ مشغلہ وہ کام ہوتا ہے، شروع میں آپ نے جو ہے وہ یہ 2-3 الفاظ کی جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر پھر آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشغلہ وہ کام ہوتا ہے جو ہم دل و دماغ کی تفریح کے لیے کرتے ہیں۔
فارغ اوقات میں مصروف رہنے کے لیے انسان کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور ہوتا ہے جو اس کے ذوق پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ذوق شوق ہوتا ہے اس پر منحصر ہوتا ہے۔ مشغلہ اختیار کرنے سے فارغ وقت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے پڑھا کہ مشغلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہم دل و دماغ کی تفریح کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام جو دل و دماغ کی تفریح کے لیے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مشغلہ۔ تو مضمون میں بیٹا آپ سپیس دے سکتے ہیں، لائن بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ پیراگراف اور مضمون میں یہی فرق ہے۔ پیراگراف میں آپ نے جو ہے وہ شروع سے صرف 2-3 لفظ کی جگہ چھوڑ کر پھر لکھنا جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے، کوئی جو ہے وہ لائن نہیں چھوڑنی۔ لیکن مضمون کے اندر جب ایک جو ہے وہ بات کمپلیٹ ہو جائے تو دوسری بات کو شروع کرنے سے، یعنی کہ ایک بات یہاں پر کمپلیٹ ہوگی تو دوسری بات شروع کرنی ہے، تو وہ آپ لائن چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ پھر 2-3 لفظ کی جگہ چھوڑ کر مارجن لائن سے پھر آپ جو ہے وہ اگلی اپنا جو ہے وہ بات، اپنا مفہوم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ مضمون کے اندر جو ہے وہ ایسا کریں گے، لیکن پیراگراف میں ایسا کریں گے۔ پیراگراف میں کوئی سپیس چھوڑیں گے تو وہ پیراگراف بالکل غلط ہو جائے گا، بے شک آپ نے ٹھیک ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ لیکن مضمون کے اندر جو ہے وہ آپ لائن چھوڑ سکتے ہیں، اور لائن چھوڑ کر اپنی اگلی بات کو جو ہے وہ اگلی لائن کو جو ہے وہ مارجن لائن سے 2-3 لفظ چھوڑ کر پھر اپنا جو ہے وہ اگلی بات شروع کر سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے بھی کی ہے۔ یہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہوگی تو دوسری بات ہم نے شروع کی تھی تو کرنی ہے، تو وہ اس کی نیچے والی لائن سے جو ہے وہ پھر ہم شروع کریں گے 2-3 لفظ کی جگہ چھوڑ کر۔ مشغلے بے شمار ہیں، کوئی باغبانی پسند کرتا ہے تو کوئی فوٹوگرافی، تو کوئی کسی کو سکے جمع کرنا اچھا لگتا ہے۔ المختصر، جیسا جس کا شوق ہوتا ہے وہ ویسا ہی مشغلہ اپنا لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری دوسری بات کمپلیٹ ہوگی۔ اب تیسری بات ہماری شروع ہو رہی ہے، تو وہ اس کے نیچے سے ہم جو ہے وہ ایک لائن میں نے پوری چھوڑ دی ہے، اور پھر اس کے نیچے سے جو ہے وہ 1-2 ورڈ کی لفظ کی جگہ چھوڑ کر پھر میں نے جو ہے وہ شروع کی ہے اپنی بات۔ میرا مشغلہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا ہے۔ یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جمع کرتا ہوں۔ میرے پاس کوئی ملکی اور غیر ملکی ٹکٹیں جو ہے وہ میرے پاس کئی ملکی اور غیر ملکی ٹکٹیں موجود ہیں۔ ان ٹکٹوں کو میں نے بڑے سلیقے سے البم میں سجایا ہے۔ میرے پاس کئی ٹکٹوں کے البم ہیں۔ البم ہوتی ہیں بہت بڑی کتاب ہوتی ہے ایک، وہ جو ہے وہ اس کے اندر تصویروں کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کوئی بہت ہی امپورٹنٹ تصویریں تو ان کو ہم اپنی جو ہے وہ ایک فائل بنا کر اس کے البم بنا کر جو ہے وہ اس کے اندر لگا دیتے ہیں، ویسے جو ہے وہ ان ٹکٹوں کو جو ہے وہ البم میں سجایا گیا ہے۔ میرے پاس پاکستان، بھارت، سعودی عرب، ایران اور افریقہ کے ٹکٹ موجود ہیں۔ ان ڈاک ٹکٹوں کو جمع کرنے سے میری معلومات اپنے ملک کے علاوہ دیگر ممالک کے موسم، وہاں کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت، وہاں کی اہم شخصیات، تاریخی واقعات، عظیم عمارات میں اضافہ ہوا ہے۔ جن ممالک کی میں ٹکٹیں جمع کرتا ہوں ان کے بارے میں تحقیق بھی کرتا ہوں، جس سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہماری بات کمپلیٹ ہوگی۔ آگے سے ایک اور نئی بات شروع ہے، یہ میں نے پھر جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیا اور پھر جو ہے وہ نیچے والی لائن سے 2-3 لفظ جگہ چھوڑ کر مارجن لائن سے پھر لکھنا شروع کیا ہے۔ میرے ٹکٹ جمع کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ بیرون ملک رہائش پذیر رشتہ داروں کے جو بھی خط آتے ہیں انہیں احتیاط سے رکھتا ہوں، اور ان پر جو بھی ڈاک ٹکٹ موجود ہوں میں انہیں اپنے البم کا حصہ بنا لیتا ہوں۔ میرے پاس پاکستان کے تمام ٹکٹ موجود ہیں جو مختلف مواقع پر حکومت کی طرف سے جاری ہوئے ہیں۔ ان میں پاکستان کی جدوجہد آزادی کے رہنماؤں کے اہم ٹکٹ بھی شامل ہیں۔ میں ملکی اور غیر ملکی ٹکٹ جمع کرنے والی انجمن تنظیم کا حصہ ہوں، جس سے مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام کاموں کی بنیاد پر میں ٹکٹ جمع کرنے کو ایک مفید مشغلہ سمجھتا ہوں۔ میرے کئی دوست میری رہنمائی کے لیے میرے مشغلے کو اپنا چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ مضمون کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اسی طرح خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ، اچھی لکھائی کے ساتھ جو ہے وہ اردو بی کی کاپی کے اوپر جو ہے وہ یہ مضمون لکھنا ہے، اور ساتھ فہرست بھی ساتھ ساتھ بیٹا مکمل کرتے رہیں۔ ڈیٹ وائز، ڈیلی وائز جو ہے وہ آپ اپنا کام کریں
تاکہ جو ہے وہ آپ کی کاپی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ آپ کے پاس تیار شکل میں موجود ہو کہ جب پیپر آئیں تو آپ اس میں سے جو ہے وہ آسانی سے اپنی جو ہے وہ چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ مضمون کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ مضمون اور پیراگراف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پیراگراف میں بیٹا سپیس نہیں دیتے ہیں، شروع میں بس ایک دو لفظ کی جگہ چھوڑ کر پھر لکھتے ہیں اور ایک ہی طرح سے لکھتے جاتے ہیں، لیکن مضمون میں جب نئی بات شروع ہو رہی ہے، ایک بات ختم ہو گئی ہے، پیراگراف میں ایک ہی بات چلتی جاتی ہے، لیکن مضمون میں 2 3 4 5 6 جتنی بھی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی الگ الگ، ہم ان کو جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ شکل میں لکھیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ مضمون کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں اور پیراگراف کیسا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال بھی آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مضمون کو کیسے لکھیں گے اور پیراگراف کو کیسے لکھیں گے۔ پیراگراف آئے تو اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، لیکن اگر مضمون آئے تو اس کو مضمون کی شکل میں آپ لکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کے اوپر عمل کریں گے اور جو ہے وہ اپنی لکھائی کو بہترین بنائیں گے۔ بیٹا لکھائی کا بار میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ لکھائی اگر صحیح ہوگی تو سمجھ آئے گی کہ آپ نے لکھا کیا ہے، اگر رائٹنگ ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے لکھا کیا ہے، پھر جو ہے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، کراس ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ پھر آپ کے نمبر کم ہوتے ہیں۔ اس لیے رائٹنگ کو جو ہے وہ بہترین کرنے کی کوشش کریں، اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور ڈیلی بیس کے اوپر آپ کو پتہ کہ پورا ہفتہ ہمارا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اردو کا ورک ہوتا ہے، صرف اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو ڈیلی بیس کے اوپر اپنے کام کو جو ہے وہ سر انجام دے تاکہ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہ ہو، کوئی بھی سبق مس نہ ہو اور آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔